پیارے بچوں، آج ہم جمعہ چوتھی تو ہمارا سبق جو ہے وہ ہے مٹی کا تیل۔ تو آج ہم اس کو پڑھیں۔ نپید، کنواں، پیٹرول، موم بتیاں، سیال۔ نپید وہ چیز جو نپید اس کو بولتے ہیں جو غائب ہو جائے، جو نہ ملے۔ کنواں چشمے کو بولتے ہیں۔ پیٹرول، موم بتیاں آپ کو پتہ ہی ہے۔ سیال بہتی ہوئی چیز۔ مٹی کا تیل۔ بچوں، میں مٹی کا تیل ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گا، غور سے سنیے گا۔ جب انسان کو پتہ چلا کہ زمین کی گہرائی میں چھپا ہوا ہوں تو مشینوں کی مدد سے اس نے مجھے اوپر کھینچا۔ مٹی کا تیل کہتا ہے کہ جب انسان کو میرا پتہ چلا کہ وہ زمین کی گہرائی کے نیچے چھپا ہوا ہے تو مشینوں کی مدد سے انہوں نے کیا مجھے دریافت کیا، مجھے نکالا باہر۔ اس جگہ میں زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہوں، جس جگہ سے میں زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہوں اسے مٹی کا تیل کا کنواں یا چشمہ کہا جاتا ہے۔ چشمے سے نکلتے وقت میری صورت سیاہ گاڑے مادے کی ہوتی ہے۔ پھر مجھے صفائی کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ صفائی گھروں تک مجھے بڑی بڑی پائپوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ صفائی گھروں میں ابھی اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے، پھر میرا رنگ خوب نکھر جاتا ہے۔ نکھرنا ہو گیا، نکل جانا۔ پھر میں پیٹرول کہلاتا ہوں، جس سے تیز رفتار گاڑیاں، کارخانے اور جہاز چلتے ہیں۔ جب پوری طرح میری صفائی نہیں ہو پاتی تو مجھے مٹی کا تیل ہی کہتے ہیں۔ تیل نکالے جانے کے بعد میرا جو مواد باقی رہ جاتا ہے وہ کافی گاڑھا ہوتا ہے۔ میری اس شکل کو گریس کہا جاتا ہے۔ گریس مشینوں کے کل پرزوں کو چکنا رکھنے کے کام آتا ہے۔ اس کے بعد بھی جو مواد باقی رہتا ہے اسے ترکول کہتے ہیں۔ آپ جس طرح صاف ستھری اور پختہ سڑکوں پر پیدل چلتے ہیں یا گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ان پر ترکول بچھایا ہوتا ہے۔ ترکول کو ریت اور بجری کے ساتھ ملا کر سڑکوں کی تعمیر میں لایا جاتا ہے۔ یوں تو میرے وجود کا کوئی بھی حصہ بیکار نہیں۔ لیمپ اور للٹین سے جلا کر اندھیرے گھر کو روشن کرتا ہوں۔ سٹو بھی میرے دم سے جلتا ہے۔ میرے بچے کھچے میل سے موم بتیاں بنائی جاتی ہیں۔ انہی بے شمار فائدوں کی وجہ سے مجھے سیال سونا بھی کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، اب اس کے معنی بھی پڑھیں گے۔ مشکل الفاظ جو ہیں پڑھیے اور سمجھیے۔ گہرائی سب سے نیچی جگہ، کنواں چشمہ، گاڑھا موٹا، نکھر جانا چمکانا۔ نپید نابود غائب۔ گریس تیل کی ایک قسم جو مشینوں کے پرزوں کو چکنا رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ترکول تیل کی موٹی تہ جو سڑکوں پر بچھائی جاتی ہے۔ سیاہ ہوگی بہتی ہوئی چیز۔